ایک دفعہ مجھے کراچی کے لوگ مینڈیٹ دیں، مجھے چوکیدار بنائیں، مجھے اپنا وکیل بنائیں، میری مرضی میں اے بی سی کسی سے میں بجلی لوں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چلانے کا تاوان ہم کراچی کے لوگ دے رہے ہیں۔ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے عام صارفین کے لیے بھی اور جو انڈسٹریز کے لیے بھی، یہ تو زہر قاتل ہے اور ایک دن کی بات نہیں ہے، تو روزانہ کی بات ہے۔ جب تک کہ الیکٹرک کے ساتھ ملٹیپل کمپنیز کو آپ لائسنس نہیں دیں گے، جس طرح سے آپ نے پی ٹی سی ایل ٹیلی فون کی کمپنی کا جب ایک کمپنی ہوتی تھی، آپ دیکھیں کہ ہمیں انکمنگ کال کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے۔ جب آپ نے اس کو لبرلائز کر دیا، جب آپ نے ایک سے زیادہ کمپنیز کو آپ نے لائسنسز دے دیے، آج دیکھیں آپ کو سم لگانے پہ بھی آپ کو پیکیج ملتا ہے، نئے نئے پیکیجز ہیں، ریٹس کم ہو گئے، انکمنگ کال پہ پیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے دنیا بھر میں بجلی پرووائڈ کرنے، ڈسٹریبیوشن اور اس کی ٹرانسمیشن کے لیے، ڈسٹریبیوشن کے لیے اور اس کی پروڈکشن کے لیے بھی مختلف کمپنیز کو آپ کو لائسنسز دینا پڑیں گے۔ میری مرضی میں اے بی سی کسی سے میں بجلی لوں، میں جس کا کارڈ خرید کر لاؤں اس کو لا کر لگا دوں۔ تو جب تک آپ اس کی مونوپولی ختم نہیں کریں گے، اجارہ داری ختم نہیں کریں گے کہ الیکٹرک کی، جب تک اس شہر کی بجلی کا الیکٹرک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنس دینے پڑیں گے کہ الیکٹرک کی طرح، جب جا کر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ مجھے کراچی کے لوگ مینڈیٹ دیں، مجھے چوکیدار بنائیں، مجھے اپنا وکیل بنائیں، آلدو کہ لوکل گورنمنٹ یا ڈائریکٹ ایم این اے ایم پی ایس کے ڈائریکٹ انڈر میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہو تو آپ وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ اس مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ کو لے کر جا کر جب کہ الیکٹرک کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ان کو ہر حال میں ہماری بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ کمال نہ تو ڈرنے والا ہے اور نہ پیسے لے کر جھکنے والا ہے۔ اگر صحیح بات ہوگی تو صحیح بات ان کو ہماری ماننی پڑے گی۔ ایک دفعہ کراچی کے لوگوں نے جن کو اپنا چوکیدار بنایا ہوا ہے، وہ چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جبھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ ہمیں مینڈیٹ دیں، پھر آپ آرام سے گھر میں سوئیے اور ہم آپ کے لیے راتوں کو جاگیں گے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اسٹریٹ کرائم تو حکومت کی کرپشن اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے نا، کہ بھائی جب آپ ایس ایچ اوز لگائیں گے پیسے لے کر، جب تھانے بٹ رہے ہوں گے، جب جہاں مقامی لوگوں کو آپ جو ہے وہ موقع نہیں دیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں پر یہ ہوگا۔ لیکن کیا یہ چیز یہاں پر یک طرفہ چلتی رہے گی؟ نہیں، کل کو اگر یہ چیزیں نہیں روکی گئیں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ملک کے ریاستی ادارے، ان کو نظر نہیں آ رہا سب کچھ، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ابھی شہباز شریف کی حکومت چل رہی ہے، اس لیے ابھی ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، تو وہ کھلا بالکل کھاتا چلا ہوا ہے۔ اس کے وکٹم کون ہیں؟ ہم کراچی والے ہیں۔ ہم اس کی پیپلز پارٹی کے اس شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چلانے کا تاوان ہم کراچی کے لوگ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کی شکل میں۔ دا مومنٹ جو ہے وہ یہ ایکویشن ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ حالات اس طرح کے نہیں رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ حالات ایسے رہے تو پھر جو نوجوان جو آج جن کے سینوں پہ گولیاں مار کر جا رہے ہیں، ان سے موبائل چھین کر جا رہے ہیں، پھر وہ بھی ہتھیار لے کر چلے گا، پھر اس کے بعد حالات کی ذمہ داری ساری تمام تر پاکستان چلانے والوں پر ہوگی۔ جب الیکشن میں لوگ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے، جبھی تو گٹر میں گر کر جانے دے رہے ہیں، جبھی تو گٹر ملا پانی پی رہے ہیں، جبھی تو پورے خاندان کے ساتھ نالے میں گر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں اور دے دیتے تو ان نالوں میں گر کر نہیں مر رہے ہوتے۔ مصطفیٰ کمال اور ان کے لوگ لوگوں کو مرنے سے بچاتے، ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کرتے اور لا چکے ہوتے بہت حد تک، اور جدوجہد کر رہے ہوتے۔ تو سچ بات، حق بات جو ہے وہ دیر سے پھیلتی سمجھ میں آتی ہے۔ لوگوں نے خیر اب سارا شوق پورا کر لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کے پاس ہمارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بچ نہیں گیا ہے۔